کا وعدہ ہے کہ وہ دینداروں کو آزمائش سے نکالے گا. اور اگر آپ کی زندگی بدکاروں جیسی ہے, شریروں جیسی ہے, تو پھر لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ یہ دالن کرنا جانتا ہے, وہ دالن کے دن تک بدکاروں کو سزا میں رکھے گا. میں ایک بہت بڑے دیندار کی جس کے اندر 4 خوبیاں تھی, اس کی پرسنالٹی کو آج آپ کے سامنے رکھوں گا. ایوب نبی کو سارے جانتے ہیں. ایوب کی کتاب پہلا باب پہلی آیت پڑھ کے دیکھیں, لکھا ہے حوض کی سرزمین میں ایک ایسا شخص رہتا جو خدا سے ڈرتا, بدی سے دور, کامل اور راست باز تھا. اس کے اندر 4 خوبیاں تھی. وہ دیندار شخص تھا, وہ ایماندار تھا, وہ راست باز تھا, وہ بدی سے ڈرتا اور لکھا ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا. اس کے اوپر آزمائش آ گئی, اس کے اوپر آزمائش آ گئی اور خدا نے اس کو بچا لیا. بچایا نہیں بچایا؟ کیونکہ کلام نے کیا, خدا دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے. اور بائبل میں ایک اور بڑا خوبصورت ریفرنس ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ صادقوں کو بچاتا اور شریروں کو وہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اور صادقوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ہے, یہ مثال کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھ کے دیکھیں. وہاں پر لکھا اگرچہ صادق 7 بار گرتا ہے تو بھی خدا اسے کیا کرتا ہے, کھڑا کرتا ہے. لیکن شریر جب بلا میں گرتا ہے تو گر کر پڑا ہی جاتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. لیکن صادق کو بچانے والا یسوع مسیح جو زندہ ہے. یوحنا عارف کو دیکھیں, مکاشفہ پہلا باب 18ویں آیت پڑھ کے دیکھیں, کہتا جب میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے میرے اوپر یہ کہہ کر ہاتھ رکھا, دیکھ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور ابدالآباد تک کیا رہوں گا, زندہ رہوں گا. موت اور عالم رواں کی کنجیاں. اب آپ دیکھ لیں کس کے پیچھے چلنا ہے, کس کے پیچھے چلنا ہے, ہمیشہ کی زندگی کے مالک کے پیچھے یا شریروں جیسی زندگی گزارنی ہے. شریروں میں آج آپ کو فرق بتاؤں گا, شریروں کی زندگی کیسی ہے اور راست بازوں کی, دینداروں کی زندگی کیسی ہے. پہلے 1-2 ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کئی دفعہ ہمارے اوپر آزمائش آ جاتی ہے. وہ آزمائش جو ایوب کے اوپر آئی تھی وہ خدا نے نہیں آزمائش لائی, وہ ابلیس چاہتا تھا کہ میں اس کو کیا کروں, خدا کی نظر میں اس کو گراؤں اور یہ کیا کرے, خدا کے خلاف بولے. اور اس کی بیوی کے اندر ابلیس سما بھی گیا اور اس کی بیوی نے اسے کہا چھوڑ اس خدا کو جس نے تیرا سب کچھ چھین لیا ہے, اس کے خلاف بول اور کیا کر تو مر جا. وہ آپ کو بھی آج ایسا کرتا ہے, خدا سے دور کرنا چاہتا ہے. آپ کے اوپر اگر کوئی آزمائش آتی ہے, مشکل آتی ہے, تو آپ اگر خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا اس مشکل سے آپ کو بچانے کی کیا رکھتا ہے, کیا رکھتا ہے, کیا رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. اور بائبل میں آپ کے ساتھ ایک ریفرنس شیئر کروں گا بڑا خوبصورت خدا کے کلام میں. مثال کی کتاب کو دیکھیں, اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا. لیکن صادق مصیبت سے کیا ہوگا, بچ نکلے گا. انسان 21 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے شریر جو ہے وہ صادق کا فدیہ ہوگا. شریر جو ہے وہ صادق کا فدیہ ہوگا. فدیہ کا مطلب سمجھا, کسی کا ہمسی ہو کر کسی کو دے دینا. خدا آپ کو بچا لے گا, شریر اس مشکل میں مصیبت میں پھنس جائے گا. اور آج آپ کو میں بتانے لگا 2-3 ریفرنس آپ کے ساتھ بڑے پاورفل سور میں جو ہے ان کی زندگی کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ریفرنس اور بڑا پیارا ریفرنس شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم رومیو 8 باب اس کی 28ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے ہمیں معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہے, بھلائی پیدا کرتی ہے. یعنی ان کے لیے خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. آپ خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے. اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے, مشکل آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے تو گھبرائیے گا مت. خدا آپ کی زندگی میں بڑا کام کرنا چاہتا ہے. جیسے آج ابھی بھائی ورشپ پر بھی بتا رہے تھے جون کی زندگی کا, ان کے اوپر اگر مصیبت آئی, زبور 119 67 اور 71 آیت پڑھ کے دیکھیں. داؤد کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. مصیبت اٹھانے سے پہلے میں کیا تھا, گھوم رہا تھا, پر اب تیرے کلام کو جانتا ہوں, مانتا ہوں. اب دیکھ لیں جون اس کی فیملی خدا کے کلام کو مان رہی ہے نہیں مان رہی. اور میں نے مصیبت میں تجھے اس لیے ڈالا, خدا کہتا ہے کہ تم میرے نزدیک آئے.
मत दुखों से मुसीबत से डरिए, मेरे खुदा का ये वादा है कि वो दीनदारों को आज़माइश से निकाल लेना और बदकारों को ताड़न के दिन तक सजा में रखना जानता है। वो जानता है सब कुछ, गैब का इल्म मेरे यीशु के पास है, वो सब कुछ जानता है। ये मेरा टॉपिक नहीं, आपको बात है इस वक्त ये भी बताएंगे आपको कि गैब का इल्म किसके पास है। आज अब मैं इसी टॉपिक पे रहूंगा कि वो दीनदारों को आज़माइश से निकालना जानता है और शरीरों को क्या करता है, अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। आज दो बातें देखेंगे जो मैंने आपको बताई है, शरीर की जिंदगी और दीनदारों की जिंदगी। दानियल की किताब पढ़ के देखें, उसका 3रा चैप्टर पहली आयत से पढ़े तो लिखा है, कुछ लोगों ने बादशाह को ये मशवरा दिया, नबूकदनेस्सर बादशाह को, कि बादशाह जो तूने ये मूर्त बनाई है सब लोगों को जमा कर कि आकर क्या करें, इस मूर्त को सिजदा करें। बादशाह ने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हो करो। बादशाह था, उसका हुक्म फरमान जारी हो गया और सब लोगों को जमा किया गया और वहां पर क्या नरसिंगे फूके गए, क्रीना की आवाज आई, म्यूजिक बजाया गया और लोगों को कहा गया कि जब तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, क्रीना की आवाज सुनो, तो आप सब ने क्या करना है, इस मूर्त के आगे क्या करना है, इसको सिजदा करना है। सब लोगों ने, उस मुल्क के सब लोगों ने उस मूर्त को सिजदा किया, लेकिन 3 लोग थे, सिद्रक, मिशक और अबदनजू। उन तीनों ने उस मूर्त को सिजदा नहीं किया। लोगों को जो उनके मुखालिफ थे उन्होंने देखा कि इन्होंने उस मूर्त को सिजदा नहीं किया। जो शरीर लोग थे, जो बदकार थे, जो खुदा के बंदों की मुखालफत करते थे, उन्होंने बादशाह को बताया जाकर कि इन 3 लोगों ने इस मूर्त को सिजदा नहीं किया, इनके लिए सजा जो रखी गई है, जो मूर्त को सिजदा नहीं करेगा उसको क्या किया जाएगा, कौन सी भट्टी में डाला जाएगा, आग की जलती भट्टी में। आग की जलती भट्टी में क्या किया जाए, उसको डाल दिया जाएगा। बादशाह ने उनसे पूछा कि तुमने इस मूर्त को सिजदा क्यों नहीं किया, तुमने क्यों मेरा हुक्म नहीं माना। 16 विस्तार में पढ़ कर देखे 3रे चैप्टर में, तो सिद्रक, मिशक, अबदनजू ने बादशाह को जवाब दिया। उन्होंने कहा बादशाह, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो हमें इस आग की भट्टी से छुड़ाने की क्या रखता है, कुदरत रखता है, और वही आज हमें बादशाह तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। क्योंकि वो जानते थे कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो दीनदारों को आज़माइश से निकालना और बदकारों को उस अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। मेरे साथ रहिए, क्या करता है वो, क्या करता है वो। आपकी आवाज बड़ी कम है, मेरे साथ रहेंगे तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। इस नबूवत की किताब के पढ़ने वाले, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या हैं, मुबारक हैं। तो फिर आप सुन भी रहे हैं, पढ़ते भी हैं, तो आप क्या हैं, मुबारक है। ये सुनकर मेरे बहन भाई तो वो जो मेरा कलाम सुनते हैं उस पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। अब चलिएगा फिर उसने कहा, क्योंकि वो जानते थे तीनों कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, इसलिए जो नबूवतनेस्सर बादशाह था, जो उस वक्त की सुपर पावर था, उसको उन्होंने जवाब दिया, बादशाह इस समर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की क्या रखता है, कुदरत रखता है, और वही आज हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। लिखा है बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। 18 पढ़ के देखिए, बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया, उसकी आंखें रेड हो गई, और उसने लोगों से, जो उसके नौकर थे, मुलाजिम थे, कहा इस आग की भट्टी की आग जो है कितने % तेज कर दो, 7 गुना और क्या कर दो, तेज कर दो। इसकी फायरिंग, इसके बर्नर जो लगे हुए हैं वो 7 गुना और तेज कर दो।
اور جب وہ آگ کی بھٹیوں کو 7 گنا اور تیز کر دیا گیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کیا کرو ان کو آگ کی بھٹی میں. اور لکھا ہے بادشاہ کے پہلوان کہتے ہیں جو بڑے صحت مند جنہوں نے یہ چھوٹے بڑے بنائے ہوں, پہلوانوں نے تینوں کو اٹھا کر کیا کیا آگ کی بھٹی میں, اور جنہوں نے آگ کی بھٹی میں ڈالا وہ کیا ہو گئے, لکھا ہے باہر کھڑے ہی آگ کی تپش سے وہ لاحق ہو گئے. کیا ہو گئے تھے, وہ مر گئے. جو ان کو شریر جو اٹھا کر آگ میں پھینکنے والے ہیں وہیں پر ہلاک ہو گئے. کیا ہو گئے, وہ ہلاک نہیں ہوئے, بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے. لیکن جب ان تینوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا تو بادشاہ نے بڑے غور سے دیکھا. بادشاہ نے کہا میں نے تو 3 لوگ آگ کی بھٹی میں ڈالے تھے, یہ چوتھا کون ہے؟ بادشاہ اور پریشان ہو گیا کہ یہ چوتھا کون ہے اور ان کو آگ بھی نہیں لگی, یہ چوتھا کون ہے اور اس کی صورت بھی اللہ زادہ کا مطلب خدا کا بیٹا. اور خدا کے بیٹے کتنے ہیں مجھے بتائیے گا, کتنے؟ آواز آپ کی بڑی کام ہے, کتنے؟ ایک, اس کا نام کیا ہے؟ یسوع. اس کا مطلب یسوع ان کے ساتھ آ گیا. اور یسوع کے بارے میں ایک بات بتا دوں, خدا کے خادم بیٹھے ہیں, یسوع کو لکھا ہے جو صلیب پر مرتا ہے وہ لعنتی موت. صلیب کی موت کیا تھی؟ لعنتی موت. جب لوگوں کو صلیب دیا جاتا تھا تو ان کو بالکل ننگا کر دیا جاتا تھا. آج ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں یسوع کے چھوٹا سا کپڑا بدل, لیکن بائبل کی ہسٹری بتاتی ہے کہ یسوع کو بھی فلی طور پر ننگا کر کے صلیب پر لٹکایا گیا تھا. لیکن یہاں پر جب ان کو سزا دی گئی تو لکھا ہے ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے, ان تینوں کو کپڑوں سمیت کیا کیا اور رسوں سے باندھا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو زیادہ اذیت دینا چاہتے تھے. اذیت کیوں دینا چاہتے تھے؟ جب کپڑا آپ کے اوپر آپ نے چاہے کاٹن پہن لی ہے چاہے پلسٹر پہنا ہے, جیسا بھی کپڑا جب جلتا ہے تو یہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا جاتا ہے, چپک جاتا ہے تاکہ آپ کو زیادہ اذیت دی جائے. ان کو کپڑوں سمیت باندھ کر آگ کی بھٹی میں ڈالا, ڈالے 3 اور نظر آئے 4. اور بادشاہ نے کہا یہ چوتھا کون ہے؟ اور کہتا ہے مجھے اس کی صورت اللہ تعالیٰ جیسی لگتی ہے, یہ خدا کا بیٹا ان کے درمیان آ رہا ہے اور یہ آگ کی بھٹی میں چلتے پھرتے مجھے کیا آ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں. اور بادشاہ نے کہا ان کو باہر نکالو. جب باہر نکالا تو ان کے پاس جاتا, تینوں کیا کر رہا ہے بادشاہ, ان کی سمیل لے رہا ہے. کہتا ہے ان سے تو جلنے کی بدبو بھی نہیں آتی. خدا دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا جانتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا دینا. جو پھینکنے والے تھے وہ باہر ہی ہلاک ہو گئے, حالانکہ بڑے صحت مند پہلوان تھے, لیکن جن کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا جو دیندار تھے خدا نے ان کو کیا کیا, بچا لیا. آج بھی یسوع آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے, رکھتا ہی نہیں رکھتا. ضرورت اس بات کی آپ دیندار بن جائیں, ضرورت کس بات کی آپ ایماندار صادق راست باز بن جائیں. شریر صادق کا فدیہ ہوگا لیکن صادق بچ نکلے گا, مصیبت سے بچ نکلے گا. مثال 12 باب 13 پڑھ کے دیکھ لیں.